اچھا جی یاد بھی نہیں لگائی بھی سر ماشاءاللہ معیشت بڑی زبردست ابھی اسٹیبل لگ رہی ہے. پاؤنڈ بڑا نیچے آ گیا, ڈالر بڑا نیچے آ گیا. آج کتنا ہے؟ آج سر میرا خیال 3 روپے تو آج پھر آ گیا سر. کتنا ہو گیا ابھی سر 220 کے راؤنڈ آ گیا ہے ڈالر؟ ہاں جی سر, یہ برکت آپ کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی برکت چاہیے, تو گنہگار لوگ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت لندن میں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. مدعا یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا نواز شریف کو پاکستان جانا چاہیے. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر 2 دھڑے موجود ہیں. ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ ان حالات میں اگر نواز شریف پاکستان نہیں گئے تو عمران خان کی مقبولیت کا گراف جو بڑھ رہا ہے, مریم نواز اور شہباز شریف کی ناکام حکومت اس مقبولیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی, اور آئندہ الیکشن کے اندر وہ بیانیہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی شکل میں ہمارے سامنے آیا, اسے بڑھایا جائے, عوام کے سامنے لے کر جائیں. اور اس وقت ہم ایک تاثر جو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نون لیگ کے ساتھ چل رہی ہے, اس کو استعمال کیا جائے. طاقت کے تمام جو حلقے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, اور یہ ایک ایکسیلنٹ موقع ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ نواز شریف کی پوزیشن کو کیش کروائیں, اپنے کیسز کو ختم کروائیں. اور یہی موقع ہے, اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں, چونکہ الیکشن ایئر ہے. اور ان حالات کے اندر الیکشن جب ہونے جا رہے ہیں, کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان بھی کر دیا, حلقہ بندیوں کے حوالے سے ووٹر لسٹ مکمل کر لی گئی, تو شاید ایک پریشر بلٹ اپ کیا جا سکتا ہے کہ جلد سے جلد تاریخ کا اعلان کیا جا سکے. دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنا اوور ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا, اور ٹاسک یہ تھا کہ آپ نے جو ہمیں خواب دکھائے کہ نواز شریف کو ایک سیف پیسج مل جائے گا, کیسز عدالتوں میں جائیں گے, حفاظتی ضمانتیں ملیں گی. اور اگر آپ ماضی کے بیانات رانا ثناء اللہ کے اٹھا کر دیکھیں تو وہ یہ کہتے رہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ان تمام کیسز کو ختم کر دے, جو ایک طرح سے ایک نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو ریلیف تھا, جس طرح شہباز شریف نے اپنے بھائی کو منانے کی کوشش کی اور وہ مان گئے, وہ ریلیف آج تک نہیں ملا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان جانا تھا, وہ اپنی تاریخوں کو ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بھی ریلیف نہیں ملا. اور پھر یہ بھی اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں جا کر طاقت کے جو حلقے ہیں ان سے ڈائریکٹ بات کریں, کیونکہ شہباز شریف صاحب مکمل طور پر ناکام ہو چکے, یہ بھی نہیں ہوا. تو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک ڈیل سیکیور کرنی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے. عدالتوں سے ریلیف آپ کو نہیں ملے گا جب تک کوئی انہیں جا کر یہ نہ کہے کہ انہیں ریلیف دے دیا جائے. حفاظتی ضمانت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کوئی جا کر یہ نہ کہے کہ اپنی حفاظت, اپنے جو بڑے بڑے پر ہیں انصاف کے, انہیں پھیلائیں اور نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے ان پروں کے نیچے لے لیں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ لابنگ کرنی پڑے گی. اب یہاں پر شہباز شریف صاحب مکمل فیل ہو گئے, اور کچھ طاقتوں کا یہ خیال ہے جو ان پارٹی کے اندر جو موجود ہیں, جن کے رابطے ہر طرف ہیں, اور وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہیں, اور پیغام رسانی کا بھی کام کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ زرداری صاحب جب تک نہیں چاہیں گے نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. ویورز, آپ کو یاد رکھنا چاہیے شہباز شریف کی حکومت ایک ناکام حکومت, نواز شریف ملک سے باہر, مریم نواز نے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کی, ڈیل نہیں ہو سکی. آصف علی زرداری صاحب نے صرف بیانوں کی حد تک یہ بات ضرور کہی کہ اگر آپ پاکستان آ کر سیاست نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو باہر رہنا پڑے گا, کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ نواز شریف فی الفور جیل جائیں, کیونکہ کسی قسم کی ڈیل کسی لیول پر موجود نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو یہ بیان جاری کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. پاکستان کے طاقتور حلقے اور آصف علی زرداری صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں. اور جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ان حالات کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ ہم ایک حکومت بھی بنا لیں, لوگوں کو شامل کر کے عمران خان کے خلاف ایک محاذ بھی اکٹھا ہو جائے, اور ہماری حکومت آ بھی گئی, تو پھر ہم یہ جو تکلیفیں ہیں, مشکل فیصلے, یہ کون کرے گا؟ پچ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب ہے نا, اور ساری کی ساری نون لیگ کی جو ایک شہرت تھی وہ خراب ہوئی, اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری کا ہاتھ تھا. اور پھر دوسری ایک بات ہے کہ یہ لوگ جو ملک سے باہر جا کر سیاست کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا, یعنی دونوں طرف سے یہ جو دو دھاری تلوار ہے, سورڈ آف ڈیموکلس, وہ لٹک رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو کھیل کھیلا ہے
नून लीग को उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। नून लीग चाहती है कि आसिफ अली जरदारी को के साथ ये जो इत्तेहाद है किसी तरह खत्म हो और वो अपनी सियासत कर सके, लेकिन अब वो अपनी सियासत नहीं कर सकेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट की डील के जो मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी को ये एक गोल्डन चांस मिला हुआ है कि पंजाब के अंदर नून लीग की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और इस्तेमाल किया जाए। जितनी हीट है वो इस हुकूमत पर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में खान साहब भी वैसी बात नहीं करते, यानी जो वन मैन आर्मी और इस वक्त जो सबसे बड़ी अपोजिशन है और जिस तरह इस हुकूमत को अपोजिशन में कन्वर्ट किया गया, खान साहब सिर्फ और सिर्फ हरफ तनकीद बनाते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और नून लीग को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, इनके केसेस को। माजी में भी ये होता रहा। आसिफ अली जरदारी साहब खामोशी से साइड पे बैठे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी सूरत भी ये डील ना हो। अब एक तारीख दी गई है जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, और जावेद लतीफ़ साहब ये क्या कहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया और अब भी वो ये कहते हैं। दो बयानात यहाँ से जारी किए गए जावेद लतीफ़ की तरफ से। पहला बयान ये था कि जिन लोगों का इमरान खान के सर पर हाथ था वो उठ गया, यानी मैनूवरिंग की जा रही है, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ये की जा रही है ताकतवर हलकों के सामने कि जनाब इमरान खान की आप सपोर्ट करते थे, देखें उसने क्या किया, उसकी जमात क्या कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर आपके शोहदा के खिलाफ बात कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात मैं भूल जाऊंगा, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, सिर्फ एक जुमला उनके लिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपके पार्टी लीडर और आप खुद पाकिस्तान की फौज के बारे में क्या कहते रहे, हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि आप कितने मुहिब्बे वतन हैं और आपकी जमात आप पाकिस्तान आर्मी से कितना प्यार करती है। माजी में एक जुमला मैंने कहा और पूरी तफसील भी आपके सामने रखी कि ये लोग पाकिस्तान की आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, यानी घर की पुलिस, जो कहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। आज ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जा रहा है। व्यूअर्स, जावेद लतीफ़ ने एक और भी दावा किया है कि सितंबर 15 तारीख को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी, और सबसे बड़ी इसमें जो रुकावट है, इस्टेब्लिशमेंट ने किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया नून लीग को। नवाज शरीफ की जो कहानी मैंने आपको सामने कई दफ़ा रखी अपने सोर्सेस की बुनियाद के ऊपर, और गिला भी करते रहे शहबाज शरीफ को, और पंजाब से हुकूमत भी ख़त्म हो गई। रिलीफ किसी सूरत भी पाकिस्तान की जो आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से नहीं मिला। और अब ये जो दावा जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं ना कि 15 तारीख को वो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पानियों को चेक किया जा रहा है, कौन कितने गहरे पानी में खड़ा है, और सिर्फ हवा देखी जा रही है कि किस किस्म का हमें फीडबैक आएगा, इमरान खान साहब क्या इस पे बयानियाँ बनाते हैं, और दूसरी तरफ से क्या होता है। खान साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा नवाज शरीफ के लिए कि एक लग्जरियस किस्म की लाइफ लंदन में कोई छोड़कर, कोई बेवकूफ़ी होगा कि वो पाकिस्तान जाए और जेल में अपनी सियासत को चमकाने के लिए सब कुछ करे। ये लोग भाग जाते हैं। आज एक स्टेटमेंट जारी की गई है हमजा शहबाज की तरफ से भी। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि हमजा की मुलाकात 4 साल बाद हुई है नवाज शरीफ से, और हमजा जब आकर उतरे तो वो अंदर गए हैं, और उससे पहले उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को कहा कि मैं आपसे आकर वापसी पर बात करूंगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जो बात करनी थी वो क्या थी। एक तो किसी ने वहाँ पर ये सवाल नहीं किया कि हमजा साहब 7 तारीख को आप पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, इससे पहले आपने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। ये कमर में ऐसा दर्द था कि इतनी शदीद नौयत का दर्द था कि इस दर्द को लेकर वो लंदन ज़रूर आ गए, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के सामने, यानी फ़र्द जुर्म जो आयद होनी थी वो उसको फेस उन्होंने नहीं किया। फिर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से दुख हुआ। एक जुडिशल आपने चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब के अंदर उसकी हुकूमत को कायम किया। आपने पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करना कब सीखा है? आप सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं। और मैं पाकिस्तान की अदालतों से भी ये सवाल करूंगा, कोई ऐसा कानून मौजूद है पाकिस्तान के किसी भी किताब के अंदर, आइन की कोई ऐसी शिक मौजूद है जिसमें आप सवाल कर सकें, जो आपको पाकिस्तान की अदालतों को झंझोड़ कर रखे? इंसाफ का जो तराजू है, जिसे भी मरीम नवाज कहती थी कि ये तराजू बराबर नहीं है, तो इस तराजू को किस तरह बराबर किया जाएगा? जब आप फर्द जुर्म आयद होनी हो तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। हमजा ने एक और भी बात कही है। हमजा ये कहते हैं
کہ نواز شریف پاکستان جا کر آئندہ انتخابات میں لیڈ کریں گے. اب موڈ ان لوگوں کا کیا ہے؟ جب تک ان کی حکومت ہوگی یہ عمران خان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کیس کو آگے بڑھائیں گے. اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پاکستان کے اندر اب یہ بھی بات ہوئی ہے کچھ حلقوں کے اندر کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری اس کو منسوب کر دیا گیا، مشروط کر دیا گیا کہ آپ باہر کی دنیا میں جا کر پاکستان کے لیے ہم نے اب قرضہ کیسے اکٹھے کرنا ہے، IMF سے مشکل فیصلے اور پھر جو ڈیل ہو رہی ہے یہ کیسے کی جائے گی، یعنی اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا ہے، مشروط کر دیا گیا ہے. اس پر بھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں. اب میں نے کل آپ کے ساتھ خبر بہت پہلے شیئر کر دی تھی، اور خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ ملازمین ہیں ان کو تنگ کیا جائے گا، انہیں پکڑا جائے گا. اور پھر یہ خبر سچ ثابت بھی ہوئی. ملازمین میں محمد رفیق ہیں، طاہر اقبال، محمد ارشد سے انکوائری کی گئی ہے، اور ان کے مطابق جو خبر میڈیا میں کوٹ کی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے، بلینک چیک ہمیں دے دیے گئے، ہم سے لے لیے جاتے، اور پھر اس کے اوپر جو ان کا جو ایک اکاؤنٹنٹ ہے وہ پیسے کہاں خرچ کرتا تھا، کیسے کرتا تھا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. ویورز، دوسری طرف منی لانڈرنگ کے TTs کے ایک لمبی ڈیٹیل موجود ہے. پاکستان کی عدالتوں میں کوئی انصاف ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آج وہ لوگ بڑی ڈٹائی سے ماربل آرچ کے باہر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. پہلے انہیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ FIA کو استعمال کر کے عمران خان کا راستہ روک سکیں گے، نہیں روک سکیں گے. نواز شریف صاحب نے ہدایات جو پارٹی کی میٹنگ سے جو خبریں باہر آ رہی ہیں یہ دے دی ہیں کہ آپ نے ایک بیانیہ بنانا ہے. ہم نے پچھلے 2 روز کے اندر یہ دیکھا کہ کچھ 25 سے 30 پریس کانفرنسز کر دی گئی. مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور پوری اپنی طرف سے ایک منی ٹریل، جعلی سی منی ٹریل بنا کر پیش کی اور منی لانڈرنگ کے الزامات بھی لگائے اور بہت کچھ ایسا کیا. اور ان کا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی عوام اس بیانیے کو خرید لے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سمجھتے ہیں، اور یہ جس طرح کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لے لیں کہ اس پر نکالا گیا. آپ نے اور آپ کے بھائی نے ابھی حساب دینا ہے کہ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس پیسے سے خریدے گئے، اس کا حساب آج تک نہیں ملا. اور پھر آپ نے یہ بھی حساب دینا ہے کہ آپ کے بھائی کے اکاؤنٹس، ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آتے رہے، اس کا بھی آج تک حساب نہیں ملا. ویورز، FIA کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. FIA میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر عمران خان کے اوپر کرمنل کیسز بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ہاں، انویسٹیگیشن ہم ضرور کریں گے. ہم اسد کیسر کو بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، محمود رشید کو بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی کر دیتے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے نام پر 2 اکاؤنٹ سے پیسہ کہاں سے آیا. اور پھر اسد کیسر کا سوابی سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا کہ انہیں FIA کا کوئی نوٹس جو ہے وہ نہیں ملا. جب ملے گا تو پھر دیکھیں گے 40,000 اکاؤنٹس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے جمع کروا دیا ہے. صرف بیانیہ بنایا جائے گا. یاد رکھیے گا، عدالتوں کی حد تک اگر آپ نے کسی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانا ہے. کس طرح عمران خان صاحب کی حکومت تھی 3.5 برس، یعنی سب نظام آپ کے پاس ہے، اور خان صاحب کیا پیٹتے رہے. خان صاحب یہ کہتے رہے، اور میں بھی اس پہ بہت دفعہ شہزاد اکبر صاحب سے جب بھی میری بات ہوئی میں بولا کہ آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن نکلتا کچھ نہیں ہے. خان صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم صرف کیس بنا سکتے ہیں، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ابھی عمران خان جب یہ کیسز بنائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں چل سکیں گے. گواہان کہاں پر موجود ہیں، پیسہ کیسے آیا. اب یہ جو کل ہماری جو بات ہوئی بینیش فریدی سے، ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کی بنیاد پر، یعنی جھوٹے جو کیسز بنا کر، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو آپ نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. کوئی ان میں سے ایک شخص بھی جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ بات اگر کہی کہ جناب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں غیر ملکی کس طرح ہوں، اور جو الزام آپ نے مجھ پہ لگایا یہ پورے کا پورا کیس جو ہے وہ گر جائے گا. میری اطلاعات کے مطابق بینیش فریدی نے جو لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو بھی، کوئی جواب نہیں آیا، اور جواب آئے گا بھی کیسے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور یہ فیصلہ کہیں اور سے کن حالات کے اندر جو ہے ویورز یہ دیا گیا. آپ کو یہ بتا دوں کہ 14 اگست سے پہلے اور 14 اگست میں یعنی انڈیپینڈنس ڈے ہوگا، اور خان صاحب نے ایک بڑی کال دے دی ہے.
ملک گیر احتجاج جشن منایا جائے گا, احتجاج کیا جائے گا, وٹ ایور یو کال اٹ, آزادی کا ہم جشن منائیں گے, لیکن حقیقی آزادی ابھی بھی ہم نے حاصل کرنی ہے مروثیت سے اور ان کرداروں سے. ایک باقاعدہ جو تیاری کی جا رہی ہے اس میں پورے ملک سے تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس جلسے کے اندر پہنچنا ہے. اب ایک جو سنجیدہ بات ایک چینل کی طرف سے اسے ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, اس کو کاؤنٹر کرنا اور حقیقت بتانا آپ کو بہت ہی ضروری ہے. یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم انتخابات میں جائیں گے, پہلی ہیڈ لائن. پھر دوسری ہیڈ لائن یہ آتی ہے کہ انہوں نے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. پھر تیسری آتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اسے چیلنج بھی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اعتراض لگا کر کہ جناب آپ نے ہائی کورٹ کے جو حکم نامہ جو نوٹس جاری ہو گیا, اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے کس حیثیت میں یہ شیڈول جو ہے وہ 9 حلقوں کا جاری کیا. اب دیکھیں ان تینوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے. پاکستان کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اس وقت سیاست کر رہی ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, سیاست یہ کر رہی ہے کہ 9 حلقوں میں جو تھن میجورٹی کی والے حلقے تھے وہاں پر الیکشن کروائے جائیں. عمران خان صاحب تو پہلے ہی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اور ہم وہاں پر کیا کریں گے, یعنی پارلیمنٹ میں اپنی سیٹوں کو پورا کریں گے, بڑھائیں گے, اور پھر ہماری اکثریت جو ہے پارلیمنٹ میں ہو جائے گی. اور یہ خطرہ کہ آپ جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کر اعتماد کا ووٹ لیں تو ہمارے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے, اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. دوسری طرف ان کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب ایسا کچھ اعلان نہیں کریں. خان صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو اعلان کروں گا اور میں 9 حلقوں میں تم لوگوں کا سامنا بھی کروں گا. اب عمران خان ان حلقوں سے جیت جائیں گے اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے, تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا, عمران خان یہ جو ان کی سازش ہے اور جو ایک سیاسی چال انہوں نے چلی تھی وہ الٹی پڑ جائے گی, کیونکہ خان صاحب نے بھی سیاسی چال چلی ہے. خان صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جا کر حکومت کریں اور ضمنی انتخاب میں, کیونکہ وہ تو پہلے ہی استعفے سارے دے چکے. صرف اس چال کو, جو سیاسی چال تھی امپورٹڈ حکومت کی, اس کو روکنا بہت ہی ضروری تھا. اب ایک اور طریقے سے بھی ایک یہ اس معاملے کو مزید حساس بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 حلقوں میں اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں تو دوبارہ ضمنی الیکشن کرانے پر کتنے اخراجات ہوں گے. یعنی پہلے آپ نے ضمنی انتخاب کروایا 9 حلقوں میں, خان صاحب جیت گئے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ خان صاحب کی جو سیٹیں ہوں گی جب وہ چھوڑ دیں گے تو دوبارہ آپ کو ضمنی انتخاب کروانا پڑے گا. اب خبر کے مطابق کہ 10 کروڑ روپے یعنی الیکشن اخراجات کو کا کم از کم تخمینہ 5 سے 10 کروڑ روپے ہے. حساس یا دور دراز علاقوں کے حلقے میں الیکشن اخراجات 10 کروڑ روپے تک پہنچ جاتے ہیں. ٹوٹل 50 سے 90 کروڑ روپے ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ خرچہ آئے گا. اب یہ ٹوسٹ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو جمہوریت کو چلنے دینا چاہتے ہیں. ملک کے اندر جو حلقے جہاں پر عوام کا یہ حق ہے کہ ان کے منتخب نمائندے عوام میں جا کر فیصلے کریں اپنے حلقوں کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں عمران خان راستے میں بڑی رکاوٹ ہے, ملک و قوم کا پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ 9 حلقوں میں جا کے اپنا نام لے. یہ خان صاحب نے سب سے بڑی اس وقت کی سیاسی چال جو ہے, اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, یہ ماسٹر سٹروک ہے. آپ 9 حلقوں میں کروا لیں, آپ مزید 9 حلقوں میں جب کروائیں گے تو آپ کی پھر یہ مجبوری بن جائے گی, خان صاحب پھر کھڑے ہو جائیں گے. آپ پھر 9 حلقوں میں کروائیں گے, پھر خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے. تو اب پاکستان کے یہ تمام طاقتور حلقے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھ کر سوچ رہی ہیں کہ عمران خان کا راستہ جو ہے وہ کس طرح روکا جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیانی کی حد تک ممنوعہ فنڈنگ کیس بہت زبردست طریقے سے چلے گا, یہ سب کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے, لیکن عملی طور پر عمران خان کی مقبولیت کا گراف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ گراف جو ہے وہ کم ہوگا. ویورز, آخر میں جاتے جاتے یہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے تھے, یہ آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. اور آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی امریکی حکام کے بعد, یو ای اور سعودی عرب حکومت سے بھی رابطے کر کے امداد کے اشارے حاصل کرنے سے بھی ایک نیا پلان جو ہے وہ بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جنوبی ایشیا میں امریکہ کو اس کے مفادات کا تحفظ ملنا شروع ہو گیا, اسی لیے IMF کے بعد امریکی زیر اثر عرب ممالک سے بھی چیف کو رابطے کے اشارے مل گئے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان عمران خان کو, تحریک انصاف کو جنوبی ایشیا کی سیاست سے ہمیشہ مائنس کرنے کی ایک بڑا پلان بنایا گیا. یہ رجیم چینج کا دوسرا حصہ ہے جہاں پہ ممنوعہ فنڈنگ کے کیسز بنا کر خان صاحب کو علیحدہ کیا جائے گا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اپنی حمایت یافتہ پاکستانی حکومت کو پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دینا شروع کر دی ہے, تاکہ عمران خان کے خلاف جو بیانیہ تھا اور جو عوامی ہمدردی ہے اسے کسی طرح کم کیا جا سکے.
چونکہ جب سپورٹ ملے گی نا، آپ نے ملک کے اندر ایک امپورٹنٹ حکومت قائم کر دی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سننے والی ہے. اور امپورٹنٹ حکومت کہتی ہے کہ جناب خزانہ خالی پڑا ہوا ہے. وہ آرمی چیف کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں. آرمی چیف جا کر امریکہ سے بات کرتے ہیں، باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں، چونکہ اس حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ مینڈیٹ کس طرح ملک میں مسلط کیا گیا. اور پھر یہ بھی ایک طرح سے بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ جناب آرمی چیف کی تقرری، اور اگر ایکسٹینشن، اگر یہ معاملات کہیں پر زیر بحث ہیں تو پھر آپ کو ہماری اس حکومت کے ساتھ چلنا ہوگا. اور ماضی میں یہ بیانات دے چکے کہ ہمیں صرف مشکل فیصلے کرنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا آپ نے. تو ویورز، یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے، اور عمران خان کے خلاف زیادہ سے زیادہ ریفرنسز دائر کرنا شروع کر دیے گئے تاکہ ایک ریفرنس نکل جائے تو دوسرے میں انہیں الجھا دیا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر نومبر تک تمام چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی. یہ صرف اور اکتوبر نومبر کی جنگ ہے. اس کے بعد نئی قیادت ہوگی. دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کس کے ساتھ چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ تمام اہم فیصلے جو ہیں وہ اکتوبر نومبر کے بعد ہوں گے. اب تک جو سچویشن پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بنی ہوئی ہے، یہ نہ نون لیگ کے حق میں ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے حق میں ہے تو ایسا نہیں ہے. آج کی جو لندن کی میٹنگ ہے اس میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے، اور کیا آئندہ یعنی آرمی چیف کی تقرری کیسے ہو، اور ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو کیسے انگیج کرنا ہے. یہ آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.